نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ عرض عليه بالعشي السافنات الجياد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مصنوعہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت پہ کچھ مختصر کرنے سے پہلے ہم تفریح کر آقا نامدار احمد ممتاز مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں درود پاک و رحمت مشکور سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات نے ہم سب کو پھر جمعہ کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا کیا. تمام حمد و ثنا رب کائنات پاک پروردگار عالم کے لیے اور درود و سلام ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سامعین حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سماعت فرمائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایسے ایسے واقعات قرآن میں آیا ہے کہ پڑھ کر سن کر آپ تعجب کریں. اور ان تمام واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ انبیاء کرام کے ساتھ ایسے ایسے واقعات آئے ہیں اور ان سے کچھ بے خیالی ہو گئی ہے تو انہوں نے فوراً رب کی بات میں توبہ استغفار کیے اور رب کی طرف رجوع کیے. ایک ایسی واقعہ قرآن میں آیا ہے، بہت دلچسپ واقعہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اور گھوڑا. آپ پڑھیں سورۃ الصاد آیت نمبر 31 32-33 پورا حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑے کا واقعہ اور بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے. آپ قرآن کو کھولیں سورۃ الصاد اور آیت نمبر 31 اور اس کا ترجمہ اور تفاسیر پڑھیں. آپ کو بہت سکون ملے گا. اس چیز کو پڑھ کر کے دل اطمینان ہو جائے گا. اور ایسے ایسے واقعات قرآن میں ہیں جو نہ کبھی آپ سنے ہیں اور نہ ہی آپ اس میں دلچسپی لی ہے کہ ہمارا قرآن انبیاء کرام کے بارے میں کیا بتا رہا ہے، کیا تذکرہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ گھوڑے لائے گئے جن گھوڑا کا نام جیاد تھا. جیب سے جیاد ہے، بہت تیز رفتار گھوڑے، تیز رفتار، اور وہ بہت ہی خوبصورت گھوڑے تھے. اتنے خوبصورت گھوڑے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ کر کے منہ ہو گئے اور ان کے گردنوں میں، ان کے پشت میں اپنے ہاتھ کو پھیرنے لگے. اتنے سنہرے گھوڑے. ان کی تعداد 40 بتایا گیا ہے اور کہیں 100 بتایا گیا ہے ان گھوڑوں کی تعداد. اور بہت ہی تیز رفتار گھوڑے تھے. اور وہ گھوڑے پرانے زمانے میں گھوڑے سے بہت زیادہ کام لیا جاتا تھا. یہاں تک کہ جب کوئی گھوڑا بیچتا یا خریدتا تو اس کی پوری نسل، اس کی پوری جانکاری لیتے، اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا پردادا کون ہے. اور باضابطہ وہ لوگ اس کی، جیسے آج ہم اپنے جنم پتری رکھتے اس طریقے سے گھوڑوں کی جنم پتری رکھا جاتا ہے. برتھ سرٹیفکیٹ، ان کا باپ یہ ہے، ان کا دادا یہ ہے، یہ اس نسل سے ہے. اور اتنی بہترین گھوڑا بہت تیز جوڑتا ہے، یہ جنگ میں بہت کام آتا ہے. اس طریقے سے ہم اپنے برتھ سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں. اس زمانے میں گھوڑے کے برتھ سرٹیفکیٹ رکھا جاتا ہے. اور جن کے پاس نسلی گھوڑا رہتا تھا، باپ دادا کی جانکاریاں رہتے تھے، ان کے گھوڑے بہت قیمتی ہوتے تھے اور بہت تیز رفتار گھوڑے رہتے تھے. انہی گھوڑوں میں سے جیاد یہ گھوڑا جنگت سے بہت ہی تیز رفتار گھوڑے.
یہ تو قرآن میں ہے اور اس کی تفسیر ہے، لیکن اس گھوڑے کا تذکرہ بائبل میں اگر آپ دیکھیں گے چیپٹر نمبر 3 میں تو پر والا گھوڑا کہا گیا ہے کہ پر والے گھوڑے تھے جن کے پر، اور آج کل آپ دیکھتے ہوں گے یوٹیوب وغیرہ میں پر والے گھوڑے، سیٹ والے گھوڑے، جو گھوڑا ہے اس زمانے میں، اس لیے یہ تمام لوگ بناتے ہیں پر سے گھوڑے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے جب واپس آئے تو گھر میں آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کم عمری تھی، تو وہ کھیلا کرتی تھی گھر میں اکیلی رہ کر کے، کوئی رہتے نہیں تھے، تو اپنی گڑیوں کے ساتھ کھیلنا مشغلہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ گڑیوں کے ساتھ کھیلنا، کھلونے کے ساتھ جو ہماری بچیاں کھیلتی ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اپنی کھلونوں کو چھپانے لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اپنی گڑیوں کو، گھوڑے کو، جو ان کے پاس سامان تھے۔ تو آقا علیہ السلام بہت محبت سے فرمائے، بھائی عائشہ کیا ہے یہ؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ہمارے کھلونے ہیں، ہمیں اسے کیا کرتے ہیں، جہاں باہر نکالو دیکھو کیا کیا کھلونے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام ان کھلونوں کو دیکھے تو اس میں یہ دیکھے کہ گھوڑا ہے جن کا پر ہے، ایک گھوڑا ہے کھلونوں میں جن کا پر ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑا ہے، تو یہ جو کپڑے کا دو بنے ہوئے ہیں بازو میں یہ کیا ہے؟ بولے یہ ان کا پر ہے۔ بولے پر ہے؟ بولے ہاں، کیا آپ نے حضرت سلیمان اسلام کے زمانے کا واقعہ، حضرت سلیمان اسلام کے پاس پر والا گھوڑے نہیں رہتے تھے کیا؟ حضرت سلیمان اسلام کے پاس پر والے گھوڑے نہیں تھے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام مسکرا دیے، ہنس دیے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے پیش کیے گئے، اور اس گھوڑے میں اتنے منہ ہو گئے ان کے پیشانی اور ان کے بالوں میں اپنے ہاتھ کو پھیر کر کے کہ ان کا عبادت کا وقت ختم ہو گیا۔ یعنی ظہر کے بعد ان گھوڑے کو پیش کیا گیا تھا، 3 پہرنے کا وقت دوسرے پہر میں پیش کیا گیا تھا، اور سورج غروب ہو گیا، اور ان کی جو عبادت کا وقت تھا وہ ظاہر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ گھوڑوں کی محبت میں، گھوڑے کی سنہری بال اور خوبصورتی دیکھ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے موت ہے کہ ان کی عبادت کا وقت ختم ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں سلیمان تم نے گھوڑوں کی محبت میں اپنی عبادت کا وقت ختم کر دیا۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میں گھوڑے کی محبت میں اتنے منہ ہو گیا کہ میری عبادت کے وقت ختم ہو گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو ہاتھ دیے، یعنی بھگا دیے گھوڑوں کو، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور توبہ استغفار کیے گئے، رب قدیر دنیا کی محبت، دنیا کی دولت نے مجھے عبادت سے دور رکھا، دنیا کی محبت اور دنیا کی دولت نے مجھے عبادت سے دور رکھا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اخلاق انداز کہ ایک وقت کی نماز، عبادت کا وقت جو تھا محبت میں، دنیا کی محبت یعنی گھوڑوں کی محبت میں ضائع ہو گیا۔ آج بتائیے ہم اپنی تجارت کی محبت میں، پیسوں کی محبت میں، دکان کی محبت میں، اولاد کی محبت میں ہماری کتنی نمازیں ختم ہو جاتی، کتنی عبادت کے وقت گزر جاتے، کبھی رب سے بارگاہ ہے سجدہ ریز ہو کر کے معافی مانگے، رب قدیر فلاں کی محبت میں میرے کی نماز کا وقت چلا گیا، میرا عبادت کا وقت چلا گیا۔ وہ انبیاء کرام تھے جو اگر ان سے کچھ خطا غلطی سے ہو جاتی تھی تو فوراً سجدہ ریز ہوتے تھے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، معافیاں مانگا کرتے تھے۔ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت سما گئی ہے، دنیا کی محبت، اور ہم اس دنیا کی محبت میں آ کر کے نہ جانے اپنی کتنی نمازیں ختم کر دیتے، کتنی عبادت کے وقت ختم کر دیتے ہیں، لیکن کبھی رب کی طرف رجوع نہیں ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس واقعہ کو بائبل چیپٹر نمبر 3 میں یوں لکھا ہوا، سولمون، سلیمان علیہ السلام کو سولمون کہتے ہیں، کہ جب بلقیس سے شادی ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام، تو حضرت بلقیس نے یہ عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ اپنے تخت میں بیٹھ کر پرواز کرتے ہیں، شیر و تفریح کرتے ہیں، میری بھی یہ خواہش ہے کہ آپ اس تخت میں بیٹھ کر کے میری شیر و تفریح کریں، آپ ہمیں بھی اس میں شیر و تفریح کرائیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے کچھ لشکر کے ساتھ تخت میں بیٹھے، بلقیس کو بولا آپ بیٹھ جاؤ، اور تخت کو، ہوا کو
ये हुक्म दिए हमको ऐसी जगह पे लेकर छोड़ो जहां पे आज तक भी ऐसी जगह पे नहीं गया। वो तख्त हवा में उड़ता हुआ 7 समंदर के बीच में एक जजीरा था। उस जजीरे में जाकर के तख्त नीचे उतरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर और बिल्किस बाहर उतरी तो उन्होंने ताजुब खेज घोड़े को देखे। उस जजीरे में ऐसे घोड़े देखे तो सुनहरे कलर के थे, बिल्कुल वाइट सफेद चमकता हुआ, और उनके बाजू में पर थे उड़ने वाले, पर लगे हुए थे। वो घोड़े आपस में मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। लेकिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लश्कर को इन घोड़ों ने देखा तो ये रोपोश हो गए, उड़ते हुए वहां से चले गए, प्रवास करते हुए चले गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों को देख करके बहुत ताजुब किए और बिल्किस का दिल उन घोड़ों की तरफ जाजिब हो गया। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौरन वहां से अपने तख्त को हुक्म दिया हवा को कि मुझे अपने महल में पहुंचा दो। हवा आई, तख्त को उड़ाई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में जाकर छोड़ी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने महल में पहुंचे तो जिन्नातों को हुक्म दिए, जिन्नातों को बोले जितने जिन्नात हमारे दरबार का अभी हाजिर होता। अब जितने जिन्नात थे सब हाजिर हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन जिन्नातों से कहे कि आज मैं ऐसी जगह पे गया और इतना दिलचस्प चीज में देखा जो आज तक मेरी आंखें नहीं देखी। उन जिन्नातों ने आज की हुजूर आपने कहाँ गए थे, थोड़ी सी चीज देखी है जो आज तक आपकी आंखों में ऐसी चीज नहीं देखी थी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि मैं 7 समंदर के बीच में जजीरा वहां गया था और उन जजीरों में मैं घोड़े को देखा और उन घोड़े के बाजुओं में फर था। और जब वो घोड़े हमें देखे, हमारे लश्कर को, तो वो परवास कर गए, उड़ गए। मुझे वो घोड़े चाहिए, उस घोड़े को हमारे दरबार में हाजिर करो, ये हमारा हुक्म है। वो जिन्नात कहने लगे हुजूर हम खुशकी वाले जिन्नात हैं और वो घोड़े दरियाई घोड़े हैं। वो कभी कभी दरिया से निकल करके खेल मस्ती करने के लिए बाहर निकलते हैं और फिर दरिया में रोपोश हो जाते हैं, और ये हमारी बस की बात नहीं है घोड़ों को लाना। इधर खुशकी वाले जीन है, ये वही ला सकते हैं जो समुद्री जीन हो। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाए समुद्री जीन कहाँ है, उनको हाजिर किया जाए। तो उन जीनों ने कहे कि वो जो समुद्री जीन है आपसे बगावत कर देते हैं, आपके हुक्म की तामील नहीं किए, आपको गुलामी में नहीं आए, और वो लोग समुद्र के तह में जाकर के बैठे हुए थे, कभी बाहर नहीं आते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तकदीर करो और किसी तदबीर से उन जिन्नातों को हमारे दरबार में हाजिर करो जो समुद्री जिन्नात है। अब ये जिन्नात आपस में मशवरा किए, समुद्र के किनारे गए और जाकर के बुलंद आवाज में कहने लगे, ये मेरे दोस्त जिन, ए समुद्री जिन सुन लो, जिस बादशाह के डर से तुम समुद्र के तह में हो, जिससे तुम बगावत कर बैठे हो, वो वफात पा गया है, उससे मत डरो। देखो हम लोग आजाद हो गए, तुम भी आजाद हो, आओ बाहर निकल जाओ। बुलंद आवाज से ये आवाजें देने लगे जिन्नात। जब ये आवाज समुद्र के तह तक पहुंची और उन जिन्नातों के कानों से टकराए तो वो जिन्नात वापस आए, समुद्र के तह से बाहर निकले और इन जिन्नातों से मिले। इन जिन्नातों ने बड़े बड़े जंजीरों से उन जिन्नातों को जकड़ दिए, उस समुद्र में जिन्नात और कैदी बना करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दर पे पेश कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर समुद्र जिन्नात पर कांपने लगे, बोले हुजूर हम आजादी चाहते थे, इसलिए आपके खौफ से समुद्र के तह में बैठ गए, हमें माफ कर दो, हमारे साथ कुछ मत करो, हम आपके गुलाम हैं, आप जो हुक्म देंगे उसके तामील करेंगे। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो उनसे काम लेना था, इसलिए कुछ सख्ती नहीं दिखता है। ठीक है, फला जगह पे मैंने घोड़े देखा जिनके पर थे, बाजू थे, और वो प्रवास कर गए, समुद्र में गोते लगा दिए। अब वो जिन्नात जो समुद्री जिन्नात थे कहने लगे हुजूर बहुत मुश्किल है घोड़ों को पकड़ना, तो बहुत ताकतवर घोड़े हैं और हमारे बस की बात हुई तो घोड़े को पकड़ के आपके दरबार में पेश कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले तो किसी तरीके से तदबीर कर तुम घोड़े को हमारे दरमियान लाओ, मैं उन घोड़ों को देखना चाहता हूं। तो वो घोड़े
نکل کر کے میٹھا پانی پینے کے لیے ایک تالاب میں جایا کرتے تھے، پانی پیتے تھے، پانی پی کر کے سمندر میں چلا گیا۔ ان جناتوں نے کہا حضور جس تالاب میں وہ پانی پیتے ہیں اس پانی کو ختم کر دیا جائے، نکال دیا جائے اور وہاں پہ شراب ڈال دیا جائے، جتنا پانی ہے اس کی مقدار سے زیادہ مقدار میں شراب ڈال دیا جائے۔ اگر وہ گھوڑے باہر نکلیں گے سمندر سے، اگر وہ شراب پیئیں گے تو مست ہو جائیں گے، پھر ان کی طاقت نہیں رہے گی اور ہم آسانی سے اسے قید کر کے آپ کی بارگاہ میں لا سکتے ہیں۔ یہ جناتوں کی تدبیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تدبیر کو مانے اور بولے راتوں رات پورے پانی کو ختم کرو اور وہاں شراب ڈالو۔ تمام جنات گئے اس تالاب میں، پانی کو خشک کیے اور اس جگہ پہ شراب ڈال دیے۔ اس مقدار میں شراب ڈالے جتنی مقدار میں اس تالاب میں پانی تھا اسے بھی چاہیے، اور جنات چھپ گئے وہاں شراب ڈالنے کے بعد۔ صبح ہوئی، گھوڑے سب سے نکلے، وہی پر والے گھوڑے، اور کھیلنے کودنے لگے آپس میں، کھیل کود کر جب تھک گئے تو اسی تالاب میں پانی پینے گئے۔ جب پانی پیے تو مست ہو گئے، اس لیے پانی نہیں کا شراب تھا۔ اتنے مست ہو گئے کہ وہ لوگ لڑکھڑانے لگے۔ پھر جناتوں نے اسے قید کیا اور قیدی بنا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے۔ اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیشی ہوتی تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غلام بنا دیا جاتا تھا، غلام بن جاتا تھا، غلامی میں آ جاتا تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی کہ آپ کے پاس وہ پر والے گھوڑے لائے گئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام گئے، اس پر والے گھوڑے کو دیکھے، بہت خوش ہوئے اور گھوڑے کی یہ جہاد کے لیے اس کی ٹریننگ کیا جائے، یہ جہاد کیا جائے، اس میں اس کا نام پڑا جیاد، ان گھوڑوں کا نام ہے جیاد۔ اور ایک شام سے پہر کو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے خانقاہ سے نکلے، عبادت گاہ سے، اور انہی گھوڑوں کو، پروں کو اور گردنوں میں اپنے ہاتھ کو پھیرنے لگے۔ اور یہی محبت میں جو نماز کا وقت تھا، ان کی عبادت کا وقت میں ختم ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کیے کہ اللہ کے نبی آپ ان گھوڑوں کی محبت میں اپنی عبادت کے وقت کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو آپ اپنی عبادت میں لگے، اور دوسرے دن جناتوں کو بولے کہ ان گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ، اور ان گھوڑوں کی وجہ سے میری عبادت کا وقت ختم ہو گیا، میں نماز نہیں پڑھ پایا۔ یہ گھوڑے اپنی محبت میں مجھے ایسے مشغول کیا کہ اپنی رب کی عبادت کو بھول گیا، میں اپنی رب کی محبت کو بھول گیا۔ اور پھر تلوار لائے اور ان گھوڑے کے پر کو کاٹ دیا۔ قرآن میں تو آیا ہے پنڈلی اور گردن میں تلوار چلائے، پنڈلیوں میں اور گردنوں میں 40 یا 100 گھوڑے تھے، سب کو ختم کر دیا۔ اب بائبل میں آیا ہے کہ ان کے پنڈلیوں نہیں بلکہ پروں کو کاٹ دیا گیا۔ اور یہ گھوڑے کا پر کاٹ دیا گیا تو گھوڑے کو نسل باقی رہا، لیکن پر والے گھوڑے دنیا میں باقی نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ اسی زمانے میں یونان جو بہت مشہور و معروف ہے، یونان کا زمانہ، اور یونان میں یونانی دوا جیسا آیورویدک کہتے ہیں، بہت مشہور و معروف ہے۔ اسی زمانے میں گھوڑے پائے جاتے تھے، جیسے انگلش میں یونیکارن ہارس کہتے ہیں، یونیکارن ہارس، جن کے سنگ نکلے رہے، اسی زمانے میں یہ گھوڑا پایا جاتا ہے۔ تو وہ بہت خوبصورت سنگ ہوا کرتی تھی، جو گھوڑے کے اندر ایک سنگ اس کے پیشانی میں رہتی تھی، بہت خوبصورت۔ تو یونانی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے سنگ سے ایسی دوائیں بنائی جاتی تھی کہ لامرض ان دواؤں سے علاج کیا جاتا ہے، جسے یونیکارن ہارس ہے۔ تو ہے یہ گھوڑے زمانے میں پائے جاتے تھے ایسے گھوڑے، اس لیے آج ہم ان گھوڑوں کو دیکھا، قرآن پڑھے، تفسیر پڑھے، تب پتہ چلے گا انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیسے واقعات گزرے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، پچھلے بار آپ چٹیوں کا واقعہ سنے کہ چٹیوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کس طریقے سے پیش آئے اور مسکرائے، اسی طریقے سے گھوڑے کی محبت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ گھوڑوں کے پر، گھوڑوں کے گردنیں کاٹ دی، پنڈلیاں کاٹ دیے۔ ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے،
کہ جس کی محبت کی وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہو جائے، اسے اپنے دل و دماغ سے نکال دے گا۔ یہ نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، عبادت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورج ساوا ہاتھ یا ساوا لینے کے اوپر رہے گا، بس زمین تانبے کی بنا دی جائے گی۔ اور آج ہمارے بدن میں جو کپڑے ہیں، کپڑے بھی نہیں رہیں گے۔ جس طریقے سے ہم ماں کے پیٹ سے زمین میں آئے ہیں نا، اسی طریقے سے قیامت کے دن رہیں گے۔ کوئی تن میں کچھ نہیں رہے گا، یہ چمڑی سی رہے گی بس۔ آج سورج اتنا اوپر ہے تو اتنی گرمی ہے کہ ہم اس گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ اس گرمی میں اتنی شدت کی گرمی ہے سورج کی تپش میں کہ ہم اسے برداشت نہیں کر پا رہے۔ تو قیامت کا عکس سوچیے، وہ وقت کہاں سے برداشت کر پائیں گے؟ وہ تپش، زمین الگ تپش رہے گی، زمین میں سورج الگ پگھلتی رہے گی ہمارے جسم کے چربیاں، اور اس پسینے سے اتنی بدبو آئے گی۔ جس طریقے سے انسان دنیا میں گناہ کیا رہے گا، اس حساب سے اس کے پسینے سے بدبو آئے گی، اور وہ بھاگیں گے، یہاں وہاں بھاگیں گے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ماں باپ، بھائی بہن، آل اولاد، یہ دھن دولت اس دن کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال قدرت کے ساتھ حشر کے میدان میں کڑی آواز سے پوچھے گا کہ جب میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا، کس لیے بھیجا تھا؟ سبھی لوگ خاموش رہیں گے۔ اس وقت اللہ کی آواز آئے گی۔ سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جس کے بارے میں پہلا سوال ہوگا اسی سے ہم لاپرواہ ہیں، انہی چیزوں سے ہم لاپرواہ ہیں۔ یہ دنیا کی محبت، دولت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت ہے، ان سے محبت کیجیے، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو ان تمام محبتوں کو دل سے نکال دیجیے اور نماز کے وقتوں میں نماز پڑھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس واقعہ سے اب کیا سمجھے؟ اتنے خوبصورت گھوڑا، پر والے گھوڑا، ایک وقت کی نماز، ایک وقت کی عبادت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی محبت میں، گھوڑوں کی محبت میں وقت ختم ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً سجدہ ریز ہوئے، توبہ استغفار کیے، اور دوسرے دن ان گھوڑوں کو لا کر کے ختم کر دیے، پر کٹوا دیے کہ یہ اتنی خوبصورت ہے، ان کی خوبصورتی کی بنا پہ میری عبادت کا وقت ختم ہو گیا۔ نہ یہ خوبصورتی رہے، نہ میرے دل میں اس کی محبت رہے۔ اور اتنے تیز رفتار گھوڑے، اڑنے والے گھوڑے، جیار، آج بھی ان کی نسل پائی جاتی ہے۔ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے زمین پہ جس گھوڑے پہ سوار تھے، وہ انہی کی نسل کی گھوڑے تھی، جیار کی گھوڑی انہی کی نسل کی وہ گھوڑے تھی کہ 70 تیر کھانے کے باوجود بھی وہ گھوڑا حضرت زینب کے خیمے میں آ کر کے آپ نے دیا تھا۔ اتنی طاقتور گھوڑا تھا، جیاد گھوڑا۔ تو گھوڑے کی نسل اور برسٹ سرٹیفکیٹ جن کے پاس رہتا تھا وہ بہت ہی قابل انسان کہلاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی پابندیاں کرے۔ نماز بہت ضروری ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسے ایسے واقعات ہیں، آپ پڑھیں قرآن کو، تفسیر کو پڑھیں، دیکھیں، جانیں۔ اس سے پہلا گھوڑے کا واقعہ سنے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو یہ واقعہ ہے گھوڑے کا، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے گھوڑے کا۔ آپ قرآن کو پڑھیے، قرآن پڑھیے، اپنے بچوں کو یہ قرآن کی کہانیاں، احادیث کی کہانیاں سکھائیے، پڑھائیے۔ اچھے معلم کو بلائیے گھر میں جو قرآن پڑھے، قرآن کی تفسیر پڑھ کے بچوں کو بتائے، تاکہ آپ کے بچے اس دین سے نہ بھٹکے۔ آج ہمارے بچے اس دین سے بھٹک رہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم دین کے معلومات اتنا نہیں رکھتے۔ جتنی معلومات ہمیں دنیاوی ہے، اتنی معلومات دینی نہیں ہے، جو کہ ہمیں دینی معلومات ہونی چاہیے۔ کہ دنیاوی معلومات اللہ نے ہماری تقدیر میں جو لکھ دی ہے وہ نہیں ہے، جو قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو ہم دنیا کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ دین کے پیچھے بھاگو، علم سیکھنے کے پیچھے بھاگو۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے جو دین سیکھنے میں اپنے وقت کو گزارتا ہے، دین سیکھنے میں گھر سے نکلتا ہے دین سیکھنے کے لیے، اپنے وقتوں کو دین میں لگاتا ہے سیکھنے میں، تو اس کے لیے
आसमान के फरिश्ते जमीन में आकर पर बिछा देते और वो तालिबे इल्म जो दीन हासिल करते हैं उनको तालिबे इल्म कहते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। वो तालिबे इल्म उस पर से गुजरता है जो पर फरिश्ते जमीन में बिछा देते हैं, जो दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलते हैं, जो दीन सीखते हैं। उनके लिए सुराखों में चूटियां दुआएं करती है, उनके लिए मछलियां दुआएं करती है। जो कुरान सीखता है, हदीस सीखता है, तफासिर सीखता है, उनके लिए चूटियां दुआएं करती है, मछलियां दुआएं करती है और फरिश्ते उनके लिए रास्ते में अपने पर बिछा देते हैं। इल्म दीन हासिल कीजिए। दीन सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मां की गोद से लहद तक यानी कब्र तक इल्म हासिल करो। आज हम क्यों इतने पीछे हो गए? वजह यह है कि हमारे दरमियान से इल्म खत्म हो गया है। इल्म खत्म हो गया है। जिस दिन आप इल्म के दुस्तजू में लग जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी अता फरमा देगा। आप यहां भी कामयाब होंगे, वहां भी कामयाब होंगे। अभी पूछिए किसी से वुज़ू में कितनी फराइज है, गुस्ल में कितनी फराइज है, गुस्ल करने का तरीका क्या है, वुज़ू करने का तरीका क्या है, फराइज नमाज कितने, शराइते नमाज कितने हैं? इल्ला माशाअल्लाह, शायद किसी को इन तमाम चीजों का इल्म हो। जब हमारा हुस्न ही सही से नहीं होगा तो वजू कहां से सही होगा? जब वजू सही नहीं होगा तो नमाज कहां से सही होगा? तो बुनियादी चीज तो सीखे और बच्चों को सिखाए ताकि जो हम नमाज पढ़ते वो नमाज कबूल हो जाए, हम जो दुआएं करते वो दुआएं कबूल हो जाए। हमारे मखारिज अच्छी नहीं है। हम जाल को जीम पढ़ते, जा को जीम पढ़ते, शीन को सिन पढ़ते, स्वाद को सिन पढ़ते, सा को सा पढ़ते, तो क्या हमारी दुआएं कबूल होगी? जहां शीन निकालने का वहां सीन निकालेंगे, जहां साद निकालने का वहां सा निकालेंगे, जहां सा निकालने का वहां सा निकालेंगे। गार जोए इसमें कोई फर्क, कोई अंतर नहीं है। और मालूम है कुरान में रुकू में हम क्या पढ़ते? सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अगर किसी ने जीम से पढ़ दिया सुब्हान रब्बियल अज़ीम, तो ये अगर जानबूझ के पढ़ रहा है तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसकी मीनिंग ही बिल्कुल गलत है। और अगर भूल चूक से पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वाला है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाया इक़रा, पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है। बगैर पढ़े में छुटकारा नहीं है। पढ़ो, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीन की तालीम दो। दीन के तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दो, लेकिन दुनियावी तालीम से ज्यादा जरूरत है हमें दीनी तालीम। इसलिए हम दीनी तालीम नहीं देंगे, सिर्फ दुनियावी तालीम देंगे तो आज आपकी आंखों के सामने माहौल है, देख रहे हैं कि हमारी बच्चियां मुर्तिद हो रही है। वजह यही है कि उसे हम दीनी तालीम नहीं दिए बल्कि सिर्फ दुनियावी तालीम दिए। और उसके दिल और दिमाग में इस्लाम, अल्लाह के रसूल के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं है। अगर मालूमात दीन के बारे में एक राय के दाने के बराबर भी हो जाए तो वो मुर्तिद नहीं होंगे, वो अपने इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे, सर को तन से जुदा कर देंगे, लेकिन अपने दीन में कायम रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए और दीन सीखने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना अस्तगफिर रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।